نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اپنے کسی خصوصی نعمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو ایسے موقع پر پھر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک میں یہی طریقہ ہے، لیکن عام اگر کوئی ہدایت ہو اور عام کوئی حکم ہو تو اس میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ خصوصی نعمتوں کے بانٹنے کے موقع پر حق تعالی شانہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارتا ہے، اور روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ یہ صرف کوئی دشوار اور مشقت والا خدا کا حکم بھی نہیں ہے، یہ فریضہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض ہو گئے، کسی کے ہاں 20 دن، کسی کے ہاں 2 مہینہ، اور کسی کے ہاں رمضان کا یہ مہینہ، کسی کے ہاں عاشورہ اور محرم کے مہینے میں، لیکن روزے فرض رہے ہیں۔ لیکن اس امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ مہینہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو عطا کیا گیا، اور کلام پاک کے نزول کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو انتخاب کیا ہے۔ اس کا آپ حضرات اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام باوجود اپنی جلالت شان، مقام اور مرتبے کے، پھر بھی قرآن پاک کے مقام تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، ساری کائنات کو ان کے خاک پاں پہ آپ قربان کر دیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی انبیاء وہ سارے کے سارے مخلوق ہے، وہ سارے کے سارے مخلوق ہے اور سب فنا ہونے والے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انبیاء اس دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی اور مخلوق ہونے کا ثبوت انہوں نے دیا۔ لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صفت باری تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے اور لوح محفوظ سے، وہاں سے یہ اتر کر کے آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو بعض متقدمین یہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بات سمجھنے کی ہے نہیں ہے، اور میں نالائق آدمی ہوں، آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا اس کو، اور یہ آپ کی چونکہ اصطلاحات بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کلام کے ساتھ موصوف ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو خود موصوف کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اللہ کا قرآن کا وہی مقام اور مرتبہ۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ یہ مشکل مسائل ہوتے ہیں، یہ علم کلام کے مسائل ہوتے ہیں، یہ مولوی کا باپ بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا عام آدمی کو۔ تو بتاتے یہی متقدمین کہ جو خود اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کی عظمت ہے، یہ چونکہ ان کی صفت ہے، ان کا وصف ہے، تو اس کا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو آپ مخلوق نہیں کہیں گے، یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو موت آئے گی، اس کے بارے میں بھی کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ فنا ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی فنا ہونے والے نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہی آپ کہیں گے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ تو اس کا نزول تو ہوا رمضان میں، نزول اس کا ہوا، ظہور اس کا ہوا ہے، لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ساتھ ہے، اس کی بھی کوئی ابتدا بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ البتہ اس کا ظہور ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نہیں کہا جائے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، یہ چیز پہلے نہیں تھی، پہلے اس کا ظہور نہیں تھا، ظہور ہوا۔ دیکھیے کہ میرا ظہور ابھی آپ کے سامنے ہو گیا، کہ میں آ گیا ادھر خطبہ دینے کے لیے آیا ہوں، تو ابھی آیا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے سے موجود ہوں۔
اس مسجد کے اندر میری آمد ابھی ہوئی ہے، میرا ظہور ابھی ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج میں پیدا ہو گیا ہوں، آج میں پیدا نہیں، میں پہلے ہی سے ہوں۔ تو اللہ کی نہ ابتدا نہ اس کلام کی ابتدا، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کو کوئی مخلوق نہیں کہیں گے، اس کو بھی کوئی مخلوق نہیں کہیں گے۔ اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے تو یہ بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھنا چاہیں، آسان الفاظ کی میں سمجھنا چاہے کہ محمد رسول اللہ کو جو مکے کو چھوڑنا پڑا اور آپ کا دانت مبارک جو احد میں شہید ہو گیا اور آپ کے چہرے پر جو زخم لگے، وہ سب کے سب وہ اسی کی وجہ سے لگے ہیں۔ اس کے پھیلانے کے لیے محمد رسول اللہ کو پتھر پڑے ہیں، اس کے پھیلانے کے لیے آپ کو ملک سے در بدر کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ اس کی خدمت کے لیے آئے، لیکن یہ محمد کی خدمت کے لیے نہیں آیا ہے۔ محمد رسول اللہ اس کی خدمت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن یہ محمد کی خدمت کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اس وجہ سے کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ آسمان کے نیچے جو نعمت ہمارے پاس ہے، 1.25 لاکھ انبیاء وہ نعمتیں ہیں۔ یہ عقل آپ کی نعمتیں، یہ آنکھیں آپ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کو تم کیوں ناقدری کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے؟ تو امام بخاری نے بڑی پیاری بات کی، ان کا کہنا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، اور اللہ کی نعمتوں میں محمد سے بڑی نعمت نہیں ہے، لیکن محمد سے بڑھ کر کے اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں۔ اس لیے یہ ساری آسمانی کتابیں جو ہوتی ہیں یہ نعمت ہوتی ہیں۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے نزول کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا کہ یہ جب آئیں گے نا، آپ کے جب کوئی مہمان آتا ہے نا، تو مہمان آتا ہے، اگر آپ کے کوئی خاص قسم کا مہمان ہو، خاص قسم کا مہمان ہو، ہمارے ہاں کہتے کہ اللہ اللہ، ارے فلان تاریخ کو بھول نہیں سکیں گے، بھولیں گے نہیں کہ قائد اعظم فلان تاریخ پہ پیدا ہوا، اللہ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اقبال فلان تاریخ کو آیا، قائد اعظم فلان تاریخ کو آیا، محمد علی جوہر فلان تاریخ پہ آیا، فلان لیڈر فلان پہ، پرویز ملعون فلان تاریخ پہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ آپ اس کی یہ کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اب آپ بتاؤ کہ وہ مہینہ کیسے مبارک ہوگا جس کے اندر یہ آیا ہے۔ اس لیے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے مولوی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، شب قدر میں مرتبہ والی رات کے اندر ہم نے اس کو اتارا ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت اقدس مولانا حماد اللہ حالیجی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، ہم نے قرآن کو تمہارا خاص مہمان بنایا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا، کہ اللہ کے بندوں ہم نے اس کو خاص مہمان تمہارا بنایا ہے، قرآن پاک کو خاص مہمان بنایا ہے۔ اور مہمان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر ایمان وہ اپنے مہمان کی قدردانی کرے۔ اس سے بڑا مہمان کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا ہے اور یہ واپس اللہ کا کلام میں چلا جائے گا، یہ واپس ہی، اور جس دن یہ چلا جائے گا تو خدا کی قسم پاکستان رہے گا بھی نہیں، پوری دنیا بھی نہیں رہے گی۔ یہ مہمان ہے اور یہ مہمان ہمارے پاس رہے تو اچھی بات ہے اور اس کا احترام کر لیں۔ اس وجہ سے اس کا نزول جس امت پر ہوا ہے، جس مہینے کے اندر اس کا نزول ہوا، اس امت کو کلام ظاہر ہے کہ مشکات میں ایک حدیث ہے جلد اول کے اندر ہے کہ فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تو فرمایا کہ اے اللہ، یہ کیسے مبارک کلام ہے، خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جن کے سینوں کے اندر یہ موجود ہوگا۔ اور اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جن کے سینوں کے اندر یہ موجود ہے تو قرآن ان کو اہل علم کہتا ہے۔ بعض ہمارے مولوی حافظ قرآن نہیں ہوتے، وہ لنگڑے لوڑے مولوی ہوتے۔ مولوی صاحب محسوس کریں گے کہ ہم اہل علم ہیں، لیکن قرآن اصل مولوی اس کو کہتے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے۔ قرآن حافظ بھی قرآن کا ہو اور قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہو، اصل مولوی ہوئی ہے۔
ہمارے مصیبت یہ کہ فلسفہ ہے، منطق ہے اور بلاغت ہے، اصول فقہ ہے، تو ہم اس کو بڑے مولوی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ میں مولوی اس کو کہتا ہوں جس کے سینے کے اندر میں موجود ہوں، اصل مولوی وہی ہے۔ ترجمہ تفسیر کو بھی جانتا ہوں اور قرآن کو۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح آیتیں ہوتی ہیں، معجزاتی کلام ہیں، معجزاتی کلام ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں یہ ہوتا ہے۔ جس سینے کے اندر یہ ہوگا وہ اہل علم میں سے ہوگا، اور جس سینے کے اندر یہ نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا کہ مولوی ہوگا اور اہل علم میں سے اپنے آپ کو کہتا ہوگا لیکن لنگڑا لوڑا ہوگا، وہ لنگڑا لوڑا قسم کا مولوی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑا کوئی خزانہ اور ہے ہی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر مخلوق میں کوئی افضل ہے ہی نہیں، وہ نبیوں کا تاج ہے، وہ رسالت کا بادشاہ ہے، نبوت کا بادشاہ، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ لیکن نبوت کے تاج اس کی شکل میں آپ کے سر پہ نبوت کے تاج کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت اقدس جیسے مولوی، آج تو میں اپنی پگڑی بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں، مولوی کی جیسی پگڑی ہوتی ہے، یا بادشاہوں کے جو تاج ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں، تو کائنات کا بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں، نبیوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، لیکن آپ کے جو سر کا تاج ہے وہ یہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں رحمت۔ قرآن کہتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، من یشاء سے محمد رسول اللہ مراد ہے، اور رحمت سے یہ ہے من یشاء، خدا جس کو چاہتا، میں نے محمد کو چاہا ہے، اور پھر رحمت خصوصی طور پر اس کے یہ کہ اس کے سینے میں یا اس کے سر پہ، تو اللہ نے یہ رحمت قرآن پاک، اور پھر اس کو شروع بھی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بات کہیں دور چلی گئی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، شب قدر بھی آپ کی خصوصیت ہے، اور اسی طریقے پر قرآن پاک کا نزول بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اور رمضان بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے، اور قرآن بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے، قرآن بھی محبوب ہے اور رمضان بھی محبوب ہے۔ رمضان کے روزے بھی اللہ کو محبوب ہے، آپ امت کی خصوصیت ہے۔ روزے اور لوگوں نے رکھا ہے، یہودیوں کے روزے ابھی تک ہے، نصارہ کے روزے بھی ابھی تک ہے، اور بہت سے مذاہب کے اندر روزے ہیں، لیکن ان کے مہینے کچھ اور ہوتے ہیں، تاریخیں کچھ اور ہوتی ہے، تاریخوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں جیسے کہ محرم میں 10 محرم وغیرہ، یہ اب تک ان کے ہاں ہے۔ نصارہ کے ہاں 50 روزے ہیں، بعض کتابوں میں کہ نصارہ بھی وہ بھی یہودیت کی ایک قسم ہے، نصارہ پر 50 روزے۔ اب تو آج کل کے وہ نصارہ لوگ رکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ پر یہ 30 دن ہے، یہ رمضان کی آپ کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے روزوں میں اللہ کا قرب ان کو اتنا حاصل ہوگا کہ جتنا آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا نہیں ہوگا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم، 5 چیزیں میرے امت کو دی گئی ہے جو باقی کسی امت کو نہیں دی گئی ہے، روزے کی شکل میں۔ اوتیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم، کسی امت کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی۔ فرمایا لخلوف فم الصائم، خلوف اور خلوف بھی ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ مجھے اور آپ کو بدبو آئے گی، لیکن فرمایا اللہ کے مشک سے بھی بڑھ کر کے زیادہ قیمتی ہے۔ معدہ انسان کا جب خشک ہو جاتا ہے اور منہ پہ جب پانی کے قطرات بھی نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ بالکل زبان خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت کسی اور کے قریب، اس وقت یہ کہ آپ میرے قریب آ جائیں، میں آپ سے گفتگو کروں، اور آپ کا ناک جو ہے نا میرے منہ کے قریب ہوں، تو آپ کو الٹی آئے گی، اور آپ بھی اگر یہ کہ میرے یہ ہے کہ ناک کے قریب اپنا منہ کریں گے نا، جیسے کہ نسوار سے الٹی عام دنوں کے اندر آتی ہے، نسوار والوں کو تو نہیں آتی، جیسے کہ یہ اور بدبودار چیز یا پیاز آپ کھائیں گے، تو اسی طریقہ پر آدمی کا معدہ جب خشک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنا منہ آپ کے ناک کے قریب کرے گا تو آپ کو الٹی آئے گی نہیں آئے گی،
لیکن جہاں محبتیں ہوتی ہیں تو یہ بدبو نہیں ہوتی۔ فرمایا خدا کے ہاں یہ جو آپ کے منہ سے بو ہے نا، معدے کی خشکی کی وجہ سے، معدے کی خشکی سے، معدے خالی ہونے کی وجہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں، سانس جو اٹھتا ہے، اس سے ایک بو سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا عام آدمی کو تو اس سے نفرت ہوگی، لیکن مجھے خدا کو نفرت نہیں ہے۔ آپ کے جیسے مشک اور زعفران جس طرح قیمتی چیز ہے اور خوشبودار ہے، مجھے خدا کو یہ اتنا ہی پسند ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کہاں سمجھیں گے آپ ان چیزوں کو؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے گند کرتے ہیں، جو بچے گند کرتے ہیں، ان سے مجھے بھی آپ کو گند ہے ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، کتنی بدبو آئے گی، لیکن اس ماں کی محبتوں میں وہ ماں اندھی ہے، وہ اماں جی محبت میں اندھی ہے، اندھی ہو چکی ہے اور وہ بہری ہو چکی ہے۔ وہ بچہ جو گند کرے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ماں اپنے ناک کو بند کرے، وہ ایسے ہی گند کو پیار محبت سے صاف کرتی ہے۔ تو کیا اس بچے کے پیٹ سے زعفران نکل چکا ہے؟ اللہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اس منہ سے یہ ہے تو بدبو، بخارات جب آپ کے معدے خالی ہوں گے بدبو ہے، کسی اور کو تو نفرت ہوگی۔ میں اللہ سونگتا تو نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ہاں اس کی قیمت اتنی ہے، مشک زعفران سے بڑھ کر کے اس کی قیمت ہے۔ یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ مشک سے بھی بڑھ کر کے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ابھی آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ میں سے کوئی آدمی آ جائے گا تو میں اگر کس کر کے اس کو تھپڑ مار دوں تو میری داڑھی کے بال وہ نوچ لیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر آپ کو تھپڑ مار دوں۔ اور اگر اچھی سی کوئی خوبصورت خاتون اگر ایک تھپڑ لگا دے، آپ کہیں گے ایک اور بھی لگا دو۔ جی ہاں، وہ اچھی سی خوبصورت خاتون اگر ایک تھپڑ لگا دے تو پھر بلوچ یا پٹھان یا سندھی وہ کہے گا ہکڑو بیو ہنس بابا، ایک اور لگا دو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے کون سی پھولوں کی بارش کر دی؟ میں نے بھی تھپڑ مارا کہ لیکن آپ کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے تھپڑ مارا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو۔ جہاں بات محبت کی ہوتی ہے تو محبت میں پھر تھپڑ پھول معلوم ہوتے، تھپڑ پھولوں سے بھی زیادہ۔ میں گجرانوالے میں گیا، میں نے وہاں بیان تھا سلطان آباد، وہاں کوئی علاقہ ہے اس کے قریب، اور صبح کو پھر دن کو جمعہ میں نے پڑھا ہے گجرانوالے میں۔ وہاں سے ہم کسی گاڑی میں بیٹھ گئے اسلام آباد، ساتھی آئے مجھے لینے کے لیے تو ہم کوچ میں بیٹھ گئے، ہمارے قریب ایک جوڑی تھی، اور پردہ مردہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے، خوبصورت قسم کی جوڑی بیٹھی ہوئی تھی، میاں بیوی، ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں دریائے جہلم کے قریب ہم پہنچے کہاں، تو وہاں یہ کہ شاید ان کا تو میں آپس میں ہو گیا، تو خاتون نے کس کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حضرت اقدس جو شوہر صاحب تھا دامت برکاتہم العالیہ، اس کے منہ میں کس کر کے اس نے تھپڑ مار دی، لیکن شوہر نے انتہائی خشوع خضوع اور انتہائی یہ کہ دلچسپی کے ساتھ اور نہایت ہی شوق کے ساتھ اس کو برداشت کیا، کچھ بھی نہیں کہا، اس نے اس کو دھکا تک بھی نہیں دیا، اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا، خاتون نے کس کر ڈز اس کے منہ پہ مارا۔ میرے ساتھ مفتی نعیم بھاولپوری، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مفتی نعیم صاحب، خدا کی قسم ہمارے بلوچستان، یہ تو آپ کا پنجاب ہے، بلوچستان میں تو اس کا سوال ہی نہیں ہے، اگر اس طریقے پر بیوی کس کر کے تھپڑ مارے بس میں، چلتی بس میں لوگوں کے سامنے، تو اس کو جان سے مار دیتا، جان سے نہیں مار سکتا تو اٹھا کر بس سے نیچے پھینکتا، اور اگر یہ نہیں کر سکتا بغیرت شوہر ہوتا تو تب بھی کہتا کہ جاؤ آپ کو 3 طلاقیں، اتنا تو کرتا۔ لیکن آپ والے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس نے برداشت کر دیا۔ تو مفتی نعیم بھاولپوری بڑا مذاقی ہے، وہ ہمارے اچھے شاگرد ہیں ہمارے، تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ استاد جی، پٹھان اور بلوچ آپ لوگ ہوتے ہی بے وقوف ہیں، تو بے وقوف، خدا ان ہاتھوں کو شل کر کے جو اس پھول کو کون مارے گا؟ اس نے کہا یہ پھول جتنا بھی کسی کو مارے، یہ پھول جتنے بھی تھپڑ رسید کرے، لیکن خدا ان ہاتھوں کو شل کرے کہ جو ہاتھ اس پھول کو مارے۔ استاد جی کیا بات کرتے، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ، بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ، سندھی لوگ، یہ تو جڑا نا پنجاب ہے۔ اس نے کہا پنجاب کے ماحول میں استاد جی یہ ہو جاتا ہے،
اور ہم لوگ قدردان ہیں، ہم لوگ قدردان ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا یہ کہ تھپڑ کس نے مارا ہے، کسی نے مارا یا تھپڑ ماری ہے، تو ہم مارا اور ماری میں فرق کرتے ہیں، اور آپ اتنا فرق بھی نہیں کرتے. تو اللہ کے ہاں بھی فرق ہے، اللہ کے ہاں بھی گدھے گھوڑے میں فرق ہے. تو اللہ فرماتے کہ اس بدبو سے آپ کو تو چونکہ فرق محسوس نہیں ہے، اگر روزے دار کے منہ سے جو بو آ جاتی ہے تو آپ کو تو بو محسوس ہوگی، اور آپ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میرے خدا کے ہاں چونکہ میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے اس کا معدہ خشک ہو چکا ہے، میری رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو بھوک اور پیاس لگی ہے، میری رضا اور خوشنودی کے لیے اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو اس کے مسئلہ محبتوں کا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے آپ کو الٹی آئے گی، لیکن میرے خدا کے ہاں یہ مشک زعفران سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بات ہوتی ہے محبت کی، بات ہوتی ہے محبت کی. کیا کوئی عاشق کسی معشوق کے پاس چلا جائے اور کئی دن کے کھانا بھی صحیح ہے کہ عشق صحیح عشق میں ہو، محبت صحیح معنوں کے اندر موجود ہو، تو اگر ایک عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جائے گا اور کئی دن ٹھوکر کھایا، پیدل بھی گیا، اس کے کپڑے دھلے ہوئے بھی نہیں ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو بھی آ رہی ہے، مجھے اور آپ کو بدبو آئے گی، لیکن جو اس کا محبوب ہے نا، وہ محبوب کہے گا قربان جاؤں تجھ پہ، سینہ بھی اس سے ملائے اور سینہ ملا کر کے کہیں یہ آپ کی جو میل کچیل ہے اور یہ جو آپ خستہ حالت آپ کی ہے، یہ مجھے اس کو دیکھ کر کے آپ کی محبت تو میرے دل میں اور پیدا ہوگی، اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے فرمایا میرے نبی نے کہ روزے دار لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر کے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ اللہ کو محبوب ہے. علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس وقت یہ قبر سے اٹھے گا روزے دار کما حق ہو، لنگڑے لوڑے روزے کی بات میں نہیں کر رہا، روزے کا کما حق ہو اگر اس نے اہتمام کیا ہے، قبروں سے اٹھیں گے تو خاص طور پر روزوں کے اہتمام کرنے والے اور آداب اور شرائط کا اور مستحبات کا لحاظ کرنے والا اس آدمی کے منہ سے مشکی یہ ہے کہ بو ہوگی. اور فرمایا کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، دنیا جہاں کی ساری چیزیں جاندار بھی اس کے لیے استغفار کرتے اور دعائیں کرتے کہ اے اللہ اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ذلیل کیا ہوا، یا اللہ اس کو دیکھ تو لے، صبح سے لے کر کے شام تک محنت مزدوری بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اور پانی پینے کی بھی خواہش، کھانے کی بھی خواہش، آرام کرنے کی بھی خواہش، پورا دن روزہ رکھے اور رات کو پھر یہ کہ 30 رکعتیں 29 رکعت پڑھے، یعنی آپ اللہ کا وتر کو بھی ملائیں اور عشاء کے فرض کو بھی ملائیں، سنتوں کو نوافل کے ملائیں، تراویح کو ملا کر کے 29 رکعتیں 30 رکعتیں بن جاتی ہے. تو 30 رکعتیں کھڑے ہو کر کے یہ آدمی پڑھے، پورا دن بھوکا بھی رہا ہے. آخر خدا کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے قدردانی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح اگر کسی اپنے عام دوست کے لیے اس طرح کھڑے رہیں گے آپ کو اس کے دروازے پر 1.5-2 گھنٹہ، آپ کہیں کہ خدا کی قسم میں بیٹھا بھی نہیں ہوں، کھڑا رہا ہوں، اگر اس کے اندر بھی کچھ احساس ہوگا نا تو وہ بھی آپ کی قدردانی کرے گا کہ ارے بھائی آپ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں، یہاں تو پورا دن بھوکا بھی رہیں اور رات کو اللہ آپ کا بھلا کرے کھڑا بھی رہیں، تو خدا کے ہاں آپ قدردانی کیوں نہیں ہوگی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی قدردانی کیوں نہیں کریں گے اگر آپ شکر گزار بنیں. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات بہت قدردان ذات ہے، وہ شکر کرنے والے، شکریہ ادا کرنے والی اس کی ذات ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے خدا کی نعمتوں کی، آپ قدردانی کرو، آپ شاکر بن جاؤ، اللہ مشکور بنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی قدردانی کرے گا، خدا خود شاکر بنے گا. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ آپ کے اعمال کی قدردانی کریں گے. وتستغفر لهم الحیتان، مچھلیاں بھی اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار اور دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں. علماء نے یہ لکھا کہ جب مچھلیاں، تو فرماتے کہ عام جاندار تو، اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے عشق کا قانون ہی الگ ہے، لیکن عشق کبھی یہ کہ کوئی میرے معشوق ہوگا یا کوئی میری معشوقہ ہوگی، تو ہمارے عشق یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی حد تک وہ ہمارے اس گلی تک محدود ہے، گلی والوں کو پتہ ہے کہ مولوی منظور کسی پر عاشق ہے، وہ اس پر عاشق ہے. اور کبھی یہ کہ ہمارا عشق وہاں گلی سے نکل کر کے آگے محلے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور کبھی محلے سے ہمارے عشق نکل کر کے وہ ہمارے تحصیل تک اثر انداز ہوتی ہے، اور کبھی تحصیل سے وہ نکل کر کے وہ عشق
وہ عشق ہمارا ضلع کے اندر یہ کہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا عشق اس قسم کا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا اعلان ہوتا ہے لیلا اور مجنون کا، وہ گلی کوچوں تک صرف محدود نہیں رہتا، ان کا عشق جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے پوری دنیا کے اندر بھی وہ عشق کے مارے بدنام ہو جاتے ہیں، وہ عشق کے مارے بدنام ہوتے ہیں۔ ہمارا بابا کہتے ہیں کہ حبیبہ در رہے عشق تو خیل قابل رحمم، اے میرے ذات محبوب میں آپ کے عشق کے اندر رسوا ہو چکا ہوں۔ بہت پیاری بات کی، اے میرے خالق میں آپ کے عشق کے اندر رسوا ہو چکا ہوں، میں ایسا مولوی ہوں کہ رسوا ہو چکا ہوں۔ میں ایک غیرت مند مولوی کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے بے غیرت کی بات نہیں کر رہا۔ وہ غیرت مند مولوی کہتا ہے کہ اے اللہ پوری دنیا نے مجھے آپ کی وجہ سے ذلیل کی ہے، میں آپ کے احکام پر اور آپ کی باتوں پہ ڈٹا رہتا ہوں، پوری دنیا نے آپ کی وجہ سے ذلیل کیا، اور تو مجھے عزت نہ دے، مجھے جنت نہ دے، آپ کی خوشنودی مجھے، تو پھر میرے جیسے ذلیل کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں آپ کے لیے ذلیل ہو چکا ہوں، اور آپ اگر اپنے آغوش رحمت میں نہ لے تو میرے لیے رہے گا کیا؟ تو ایسے موقع پر کیا اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ وفت لیلا را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنون شد پریشان و غوی، لیلا کو کہا، بادشاہ نے کہا اے کالی بچھو، او کالی بچھو تو ہے، مجنون کو تو نے پاگل بنایا، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، آپ کی وجہ سے پاگل بن گیا مجنون۔ میں نے تو بہت خوبصورت، میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں نے خوبصورت دیکھے بہت، آپ جیسے لاکھوں ہیں، آپ سے اچھے ہیں، تو اتنے خوبصورت بھی نہیں ہے، آپ پر یہ کہ یہ عاشق ہے، مجنون آپ پر عاشق ہے، کس تو مجنون شد پریشان از ہما خوباں تو افزو نیستی، گفت تو خاموش چون تو مجنون نیستی، آپ تو خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں، میں ملک کا بادشاہ میں نے خوبصورت دیکھے۔ تو لیلا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا گفت تو خاموش چون تو مجنون نیستی، تو بھی خاموش ہو جا، تو میرا مجنون نہیں ہے، تو کہیں اور کا پاگل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو خاموش ہو جاؤ، تو میرا عاشق نہیں، میرا عاشق یہ ہے کہ مجنون ہے، اگر میری صورت ہے یا نہیں اس کو چھوڑو، لیکن تو مجھے مجنون کی آنکھوں سے دیکھ لے، دیدے مجنون اگر بودے ترا، دیدے مجنون اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، اگر مجنون کی نگاہ تیرے پاس ہوتی، خدا کی قسم جنت کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنے میرے لیلا کی قیمت ہوتی، مجھے تو مجنون کی آنکھوں سے دیکھا کرو تم، اس لیے میرے عشق کے سلسلے میں تو اندھا ہے، ملک کا بادشاہ ہے لیکن اندھا ہے، اس لیے روزے داروں کو اللہ کے عشق میں ہم اندھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ خود ان کو دیکھتا ہے، ہم اندھے روزے داروں کو جو ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولوی صاحب بھی روزہ رکھتا ہے، شیخ الحدیث صاحب بھی روزہ رکھتا ہے، آپ کا پیر طریقت رہبر شریعت وہ بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن چھاؤں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت اقدس آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے، عام مزدور غریب آرام کر رہا ہے، آرام بھی نہیں سو رہا ہے، کہیں اگر 5 منٹ جائے، لیکن بڑے بڑے حضرات آرام فرما رہے ہیں، اور ابھی باتھ روم پہ تشریف لے گئے ہیں، کیا کہنا، گویا کہ مکہ مدینہ کیا ہوا ہے، یعنی بڑے لوگوں کے لیے ادب کے احترام کے مسئلہ تو دیکھو، ابھی باتھ روم تشریف لے گئے ہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، اور حضرت جب وہاں سے باتھ روم سے نکل کر کے واپس آ جائیں، کہتے کہ گیا لیکن اجابت ہو نہیں پا رہی ہے، پیٹ میرا خراب ہے، اجابت ہو نہیں پا رہی ہے، کیا قدردانی ہے جناب، کیا قدردانی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے، تو کسی کا عشق یہ ہے کہ وہاں اس گلی تک ہے، کسی کا یہ کہ علاقے میں، کسی کا قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کا جب ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط اس وقت ہوگا کہ خدا کے احکام کو مضبوطی سے آپ پکڑیں گے۔ ایمان جس انسان کا مضبوط ہوتا ہے، انسان جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، مضبوط ایمان والا، اعمال صالحہ اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ اس سے محبت کر۔ اور جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ جبریل یہ اس اسٹیج پہ پہنچا کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اعلان کرو
فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ میرا محبوب ہے، اور فرشتوں کو بتا دو کہ آپ بھی ان سے محبت کریں۔ فرمایا کہ فرشتے ان سے الگ محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے پر اس کی محبت چلتے 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 پھر یہ کہ گلی کوچوں میں درختوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اس کی محبت پھر فرشتوں تک، جنات تک نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ درختوں تک۔ اور وہ سب سے بڑا مومن محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے بڑے مومن وہ صحابہ ہے، سب سے بڑے مومن محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس لیے ان کی محبت کا اعلان آسمان پہ ہو چکا ہے، جبریل کے سامنے بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ محبت وہاں سے نکل کر کے پھر پہاڑوں تک بھی وہ محبت پہنچ گئی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، ابو بکر عمر یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ محبت پھر یہ کہ آسمان تک نہیں رہتی، اور پھر یہ کہ آسمان نہیں، پھر پہاڑوں تک بھی نہیں، فرمایا کہ بر خشکی تک بھی نہیں، وتستغفر لهم الحیتان، اور سمندر کی مچھلیاں وہ روزے داروں کے لیے وہ بھی استغفار کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک وتستغفر لهم الحیتان، اور مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور فرمایا کہ یزین اللہ عز وجل جنتہ کل یوم فیقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک، اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ پیراستہ، اور جنت کو اس کو یہ ہے کہ خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بنا کر کے اس میں آراستگی اور زینت پیدا کر کے، اے جنت تو متنبہ ہو جا، روزے دار وہ آپ کے پاس، میں آپ کو اس لیے خوبصورتی کا حکم دے رہا ہوں کہ آپ کو خوبصورت بنائیں، اور جنت ہوتی بھی خوبصورت ہے، لیکن اور خوبصورتیاں، اور اس میں بھی خوبصورتی کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کا جنت میں جو مقام ہوگا وہ الگ ہوگا، اس سے بڑھ کر کے الگ ہوگا، انبیاء کا مقام اس سے الگ ہوگا، اور انبیاء بھی خوبصورتی جنت کے تو دیکھیں گے، جنت کی بڑی خوبصورتیاں انبیاء بھی دیکھیں گے، لیکن ایک مقام جنت کی خوبصورتی وہ ہوگی کہ جو اللہ اپنے تجلی کو جنت میں ڈال دیں گے، اور اللہ کی جب زیارت ہوگی پھر جنت کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے خوبصورت اعمال بجائے لائے، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، للذین احسنوا الحسنى ان کے لیے خوبصورت جنت ہے، لیکن وزیادۃ اس سے زائد چیز بھی ہے، اور زائد چیز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ چنانچہ فرمایا کہ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ پیراستہ کرتا ہے کہ اے جنت انتظار میں رہ کہ روزے دار دنیا کی مشقتیں، بھوک اور پیاس، اس کو برداشت کر کے یہ آپ کے پاس آ رہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر یہ کہ ایک چشمہ ہے، اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے پیاسے لوگ جنہوں نے میری خوشنودی کے لیے پیاس کو برداشت کیا وہ داخل ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ریان، باب الریان کہتے ہیں، اور ریان کا معنی آتے ہیں سیرابی کی، کہ دنیا میں آپ نے جتنے پیاس برداشت کی ہے وہ وہاں اللہ تعالیٰ سیرابی نصیب فرمائیں گے، اور مزہ وہی ہوگا کہ محمد رسول اللہ اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پلا دے کسی کو، مزہ تو جب ہی ہوگا بھائی، مزہ تو جب ہی ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ہے کہ کسی کو اپنے دست مبارک سے، مولوی فضل الرحمان صاحب اگر یہ ہے کہ کوئی گلاس یا مٹھائی، جیسے بڑے لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر یہ کہ گائے اور بھینس کی طرح آپ نے دیکھا پیپل پارٹی مسلم ہے، وہ مٹھائی اس کے منہ میں دے رہا، وہ اس کے منہ میں دے رہا، وہ اس کے منہ میں دے رہا، دیکھا نا بھیڑ بکرے سمجھے، پی ٹی آئی اور جمعیت والے اسی طریقے، اور کہ ہاں انتخابات جیت گئے، اب مٹھائی کے ڈبہ لے کر کے اس کے منہ میں دے رہا ہے، سمجھے، مولانا فضل الرحمان مٹھائی مولوی منظور کے منہ میں، مولوی منظور چمچگیری کر کے مٹھائی فضل الرحمان کے منہ میں دے رہا ہے، اور کوئی مولانا زرداری صاحب کے منہ میں دے رہا ہے، کوئی حضرت مولانا نواز شریف صاحب کے منہ میں دے رہا ہے، اور فوٹو تصویر بنا دو کہ خوشیاں منا رہا۔ ان کا کیا کہنا جن کو محمد خود اپنے دست مبارک سے پانی پلا دے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بتاؤ کہ کیا وہ فضل الرحمان والا مسئلہ ہے، یا وہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی پیپل پارٹی کے لیڈر ہے یا مسلم لیگ کے لیڈر ہے، للذین احسنوا الحسنى۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اعلان ہوتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، آپ فرشتوں میں اعلان کرو، پھر یہ اعلان ہوتا ہے جنات میں، فرشتوں میں، پوری دنیا میں، پھر خشکیوں میں، اور یہ خشکی سے گزر کر کے پھر آگے جاتا ہے، آگے یہ سلسلہ جا کر کے سمندر میں، بر سے
گزر کر کے پھر بحر تک پہنچتا ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ کہ وہ جنات مچھلیاں بھی انسان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پاک پروردگار میرے اور آپ کی اس بھوک اور اس پیاس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں۔ خدا واسطے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ پیپل پارٹی کے فنڈ کھائیں گے، مسلم لیگ کے بھی خوب فنڈ آپ نے کھائے ہوں گے، خوب 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 ایک سے ایک حرام خور کروڑوں اور اربوں کھا چکے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے پر آپ کو خدا کا واسطہ دوں گا کہ ابو بکر سے 5 روپے بھی نہیں ملا، عمر سے 5 روپے نہیں ملا، کوئی دے دے زرداری کو گالی دے دے، کوئی بڑا حرام خور اس کے لیے لڑے گا، میں تو خوش ہو جاؤں گا۔ کوئی گالی دے دے اس کو، کوئی دے دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی گالی دے دے، ایوب کو، یحییٰ کو، پرویز مشرف کو لعنت بھی بھیجے، لیکن مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن تو نکل ماں کا لال اور ابو بکر عمر کو تھوڑا سا گالی دے، پھر دیکھ لے اپنے آپ کو۔ یہ وہ محبت ہے کہ جنہوں نے کوئی فنڈ ہمیں نہیں دیا ہے، لیکن ایمان کے فنڈ سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا فنڈ نہیں ہے، ایمان کے فنڈ سے بڑھ کر کے بڑا کائنات کے اندر کوئی اور فنڈ نہیں ہے۔ یہ فنڈ ہمیں صحابہ نے دیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فنڈ ہمیں دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مچھلیاں بھی اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، بڑے بڑے جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کیا جاتا ہے، اور فَلَا يَخْلُصُونَ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ فِيهِ فَلَا يَخْلُصُونَ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ، جن گناہوں کا ارتکاب وہ عام دنوں میں کراتے ہیں، عام مہینوں میں، ان دنوں میں نہیں کرائیں گے۔ شیاطین کی رسائی نہیں ہوتے، ان کو جکڑا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نہیں، شیاطین ہمارے بند نہیں۔ ابھی بلوچستان کے روڈ سارے بند، کئی دن سے مسافر تڑپ رہے، روزے دار رہاں سے گاڑیاں جائیں، ان کے روزے بند۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں میر و معتبر خیبر پختو کا حال بھی دیکھ لو، پنجاب کا بھی حال دیکھ لو، سندھ کا بھی حال دیکھ لو۔ اب ان دنوں کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دن کوئی آ گیا میرے پاس، کوئی آ گیا بہت بڑا کہ جی پیسے چاہیے، یہ جو بوٹ والے حضرات کو، انہوں نے ہمیں بتا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیسے اس رمضان میں بوٹ آپ سمجھ گئے۔ خدا کے بندوں کو بوٹ سمجھا کرو، بوٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، بوٹ تو ایک ہی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا تو نہیں سمجھو گے، تو جب وہ بوٹ پڑے گا تو سمجھو گے۔ بوٹ کو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایک بندہ میرے پاس پی آئی کا بڑا آدمی آیا، پی آئی، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب جہاز ہمارے پی آئی کا ہوتا ہم جاتے، کہتے 2 گھنٹے تاخیر ہو گئی، معاف کیجئے گا، اور کبھی کہتے 3، ابھی جہاز کینسل ہو گیا۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پی کر کے آ جاؤ، پی آئی وقت پہ نہیں جائے گا۔ ایسا اللہ نے مفلوج کر دیا، ایسا اللہ نے مفلوج، میں نے کھا پی کر کے آ جاؤ، پی آئی، اے اماں جی آئیے، اور پی آئی ابھی تک پی کر کے پھر آ جاؤ، پی آئی اس طرح کے پر نہیں۔ تو پی آئی کا بندہ آ گیا کہتے کہ اس ٹائم پہ بیویوں کی شاپنگ کے لیے، بچوں کی شاپنگ کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ کس کو؟ جو عرش کو جنہوں نے اٹھایا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور ہمارے ملک کو اٹھانے والے 12 ہیں، اور اس کے نیچے پھر ہزاروں لاکھوں بھی ہے۔ یہ اس کے منہ میں، وہ اس کے منہ میں، وہ اس کے منہ میں۔ پولیس والے غریب، ان کو ظاہر ہے کہ ایس ایچ او کو دینا ہے، ایس ایچ او کو اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اوپر ڈی آئی جی کو دینا ہے، اور ان کو ڈی سی کو دینا ہے، کمشنر کو دینا ہے، اور اس سے اوپر بڑے بڑے والے حضرات بیٹھے ہوئی ہیں۔ یہ رمضان میں پھر ماشاءاللہ، یعنی ایک نیکی کرو تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، نفل پڑھو، اور اگر فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا، اور اس میں رشوت جتنا عام دنوں میں روپے لیتے تھے اب 70 روپے لیتے، عام دنوں کے اندر 1000 روپے رشوت لیتے تھے تو ان دنوں کے اندر 70,000 رشوت لیں، اس لیے کہ اوپر والے فرشتوں کو پہنچانا ہے۔ رمضان میں اللہ ثواب جب زیادہ دیتا ہے تو تم لوگ بھی پیسے بھی تو زیادہ دے دو نا۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی بڑوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاہیے، اور اس موقع پر یہ کہ فلان جگہ پر یہ کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، اور فلان جگہ پر وہاں پر لوگ، اور اس میں بتایا کہ 40 پلاٹ 30 پلاٹ آپ کے 30-40 پلاٹ آپ کے، اور اس میں اب وہ بڑے حضرات وہ کہہ رہے کہ جب مولانا صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں تو لہذا اس جگہ پر ہاتھ نہ ڈالو، اس جگہ پر ہاتھ نہ ڈالو چونکہ مولانا کی پلاٹ ہے۔ میں نے کہا 40 تم پورا کا پورا لے لو، 1 پلاٹ مجھے دے دو،
سمجھے؟ وہ 40 2 پلاٹیں دے دو مجھے، یہ 40 سارے کے سارے۔ کل ایک آدمی آیا کہ ایک سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ پلاٹ ایک، خدا کے بندے انسان حیران ہوتا کہ کیا کرے۔ ایک کو انہوں نے پکڑا، ایک مولوی صاحب کو پکڑا پٹھانوں نے، کہا کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں مولوی منظور صاحب کے مدرسے کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ مولوی منظور یہ نہیں کہتے، مولوی منظور کا بھائی ہوں۔ پٹھانوں نے یہ پہلوان گوٹھ میں پکڑا، کہا کہ جی یہ کہتے مولوی منظور کا بھائی ہوں، مدرسے کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے اور ہماری والدہ نے جن بھائیوں کی لسٹ ہمیں بتایا اس میں یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ والد صاحب نے پرائیویٹ طور پر رابطہ کیا ہو۔ ریگولر ہمارے بہن بھائیوں میں یہ نہیں ہے، ریگولر جو ہے نا ان میں نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچی ہے۔ رمضان خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ ظالموں، اس مہینے کے اندر بھی رشوت کے لیے دونوں آستین چڑھا کر کے آپ رشوت کے لیے، اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی۔ تو اب سمجھو میرے نبی نے فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین بڑے بڑے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تو اب سمجھ لو کہ شیطان تو جنات شیاطین وہ تو بند ہیں، لیکن پھر بھی چوریاں ڈکیتیاں لوٹ مار پھرے تو سمجھو من الجنت والناس، شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں کا بھی ہوتا ہے اور جنات کا۔ جنات والے کو خدا نے جکڑ دیا، لیکن انسان والے ان سے زیادہ خطرناک، وہ کھلے ہوئے۔ اس لیے خدا کا وعدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، خدا کا وعدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ شیاطین بند ہیں، لیکن شیاطین الجن، لیکن شیاطین الانس وہ ان کی اتنی تربیت ہوئی ہے کہ واہ واہ، خوب ان کی تربیت ہوئی ہے، اور شیاطین الانس کو باندھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان شیاطین الانس سے آزاد کر دے، یا اللہ شیاطین الانس سے، اے اللہ ان شیاطین الانس سے جیسے بے چینی کی زندگی آپ نے ان کو دی ہے، مزید ان کو بے چین کر دے۔ جس کو بھی دیکھو ہاں خدا کی قسم برا حال ہے۔ یہ بڑوں کے پاس کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہوئے ہوئے تباہ 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 تباہ، اندر سے کھوکھلے، اندر سے کھوکھلے ہیں، بالکل دماغوں کا کام نہیں کرتا۔ وہ ٹیبلٹ لے کر کے اس سے اپنے آپ کو آرام، شراب کی بوتل اور بڑے بڑے کیپسول لے کر کے مشکل سے اس سے آرام کریں گے، ورنہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے، آرام ہی ان کو نہیں ہے۔ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ۔ اور 5ویں چیز میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا کہ رمضان کا جب آخر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن مغفرت کے فیصلے ان کے لیے ہوں گے جو تراویحوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور یہ کہ نوافل کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اور تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ رمضان روزوں کے آداب اور شرائط کا لحاظ بھی کر دیں گے، اپنے اوپر کنٹرول بھی کریں گے، حلال کمائی سے افطار بھی کریں گے، حلال کمائی سے اللہ کا بھلا کرے سحری بھی کھائیں گے، حلال پیسے سے، حرام 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 کیوں اپنے آپ کو میں بھوکا رکھتا ہوں، کیوں اپنے آپ کو؟ اس لیے ساتھی اس میں احتیاط کریں، خاص طور پر آپ کی دعاؤں کا پوری دنیا محتاج ہے۔ روزے داروں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ چند روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ملک میں تو اتنی بڑی آزادی کہ ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں۔ اندرون سندھ میں کبھی کبھی رمضان میں سفر کرتا ہوں تو ہوٹل کھلے رہتے ہیں، ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ نمازوں کا اہتمام نہ کچھ، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال ہے پنجاب کے اندر، یہی حال ہے اللہ کا بھلا کرے بلوچستان کے اندر، خیبر پختون میں شاید کم ہے، بلوچستان میں کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سندھ میں تو بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی تو ہمارا ملک ہی ہے۔ اس لیے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف یہ کہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو رمضان کے اس سمندر سے بحر بے کران سے، اس بحر بے کران سے اگر کوئی استفادہ نہیں کرے گا، رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکے گا، تو پھر سمجھ لینا کہ شومی قسمت اس جیسا بدبخت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ خاص طور پر میرے نبی نے فرمایا ان دنوں کے اندر آپ یہ کریں، کلمہ شہادت اس کا بھی اہتمام کریں، استغفار کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے جنت مانگے اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے۔ یہ 4 باتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، 4 باتوں کا، کلمہ شہادت کا، اور یہ ہے کہ دوسرا کوئی اور ذکر و اذکار، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب سے بہتر یہی ہے اگر آپ کو یاد رہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر اللہ سے جنت کو مانگے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مانگے، اور اللہ کی ناراضگی سے
پناہ مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پہلے بھی آپ سے عرض کرتا رہا ہوں اور اب عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اس عید کے موقع پر اپنے دائیں بائیں ہمسایوں کو بھی دیکھ لو، اپنے عزیزوں کو بھی دیکھ لو، چونکہ اب رواج اس قسم کا چل پڑا۔ میں چونکہ ایک گاؤں کے اندر رہنے والا ہوں، بخدا ہمارے وہاں رواج ہی نہیں، رواج نہیں، لوگوں کی گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عید کے کپڑے ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں آپ کی گلی کوچوں میں جو لوگ، شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بچوں کے عید کے کپڑے نہ ہو تو بہت سے لوگ قسم خدا کی وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارے عید کے کپڑے کم ہوں گے، کس کو دیا؟ کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں، ہم نے دیا درزی کو دیے۔ جھوٹ بولتے بچوں کو تسلی دے کر کے بعض، اور بچے آخری دن میں کہ ہم اپنے کپڑوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ عید کی شب عید کو جب اعلان ہوتا ہے، خدا کی قسم بہت سے لوگ اخباروں میں آپ دیکھیں گے، ویسے بھی سنیں گے، بہت سے لوگ پھندا ڈال کر کے خودکشی کر کے ان خوبصورت بچوں کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کب تک ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے اللہ سے ڈرا کریں، اس لیے اللہ سے ڈرا کریں، ان دنوں کے اندر اللہ کا بھلا کریں۔ خاص طور پر آپ کے سخاوت کا ہاتھ کھلنا چاہیے۔ اپنے عزیز آپ کے حقدار ہیں، آپ کے پڑوسی زیادہ حقدار ہیں اور غریب حقدار ہیں۔ خدا را یہ جو بے ایمان قسم کے بعض ٹرسٹ ہوتے ہیں، سوائے چند ٹرسٹوں کے، سمجھے، رافضی، وہ بھی رمضان میں آپ کے پیسے لے لے، خدا کا خوف تو کرو نا۔ رافضی اور بے ایمان بعض اس قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اس قسم کے بے ایمانوں کو نہ دو۔ ہاں بیت السلام ٹرسٹ ہے، الخیر ٹرسٹ ہے، الامہ ٹرسٹ ہے، بعض تو واقعتاً خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، ٹھیک ہے، اور خود آپ کہاں تیرے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے کسی نے، خود دیکھو کہ کون مستحق ہے، جا کر کے آنکھیں کھولو۔ کوئی 5 روپے میں بھی آپ کو دنیا میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں اس قسم کے کھلاڑی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو آپ پہچان نہیں رہے، ان کی حالت کا آپ کو علم نہیں ہے، پھوپھی، خالہ، چچزاد، پھوپھی زاد اور اس قسم کے اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسایوں کا آپ کو علم نہیں ہے، خود آنکھیں کھل کر کے دیکھ لو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔